بخشش کے لیے خصوصاً مرحوم جس بیوی کی بخشش کے لیے ایک مرتبہ بابا سے بلند صلوات امام زمان علیہ السلام کے جلد ظہور کے لیے اور صحت و سلامتی کے لیے بابا سے بلند صلوات حاضرین تمام مومنات کی صحت کو سلامتی کے لیے رزق میں اضافے کے لیے ہر قسم کی آفات بلیات مصیبتوں پریشانیوں سے محفوظ و معمور رہنے کے لیے اور دعاؤں کی قبولیت اور آج کی مجلس کی قبولیت کے لیے بابا سے بلند صلوات وفوض امری الى الله ان الله بصير بالعباد استغفر الله واساله التوبه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو اهله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الحكيم في كتاب المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل ومن كفر وَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وضع متقیان حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک فرمان موتو قبل ان تموتو مر جاؤ قبل اس کے کہ تمہاری موت آ جائے وہ احباب جو کچن میں یا باہر ہیں اگر اندر تشریف لے آئیں تو ہم سب مشکور ہوں گے اور ان کا بھی فائدہ ہے صلوات پڑھیے ہماری یہ زندگی اللہ کی دین ہے عطا ہے نعمت ہے اس کی قدر بھی کرنی چاہیے اور سب سے بڑھ کر اس زندگی کو اس وقت کو اس نعمت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے ہم کہاں کہاں اپنا وقت اور اپنی زندگی ضائع کرتے ہیں ہمیں خود انالائز کرنا چاہیے کیونکہ خود زندگی اور وقت اور اللہ کی اس نعمت کو ضائع کرنا بھی ایک گناہ ہے تو اللہ نے جتنی زندگی دی ہے جتنا وقت دیا ہے جتنی مہلت دی ہے اس کو پراپرلی یوز کرنا چاہیے اور وہ یوز بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو بعض اوقات انسان پوری زندگی کام کرتا ہے لیکن وہ کام سب گناہوں کے کام ہوتے ہیں یا کام کرتا ہے لیکن نیت خدا کے لیے نہیں ہوتی یا کام کرتا ہے جب مال کماتا ہے کام سے تو اس کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتا یا اللہ جہاں کہتا ہے وہاں عطا نہیں کرتا تو بہرحال ہماری ساری زندگی کا محور اور مقصد یہ زندگی یہ وقت یہ لمحات اللہ کے دیے ہوئے ہیں تو بجائے اس کے کہ انسان کیونکہ کلی طور پہ یہ کہا کہ خاموش رہو اس لیے کہ خاموشی عبادت ہے جب بولو کوشش کرو کہ اللہ کا کلام بولو محمد و آل محمد علیہ السلام کا کلام بولو یعنی قرآن و احادیث کے حوالے سے گفتگو کرو یا لوگوں کو اللہ اور محمد و آل محمد کی باتیں بتاؤ یا ان کو سناؤ یا ان سے سنو ویسے بھی کہا گیا کہ یا عالم بنو یا طالب علم بنو درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے
یعنی مسلسل ہمیں یا تو علم حاصل کرتا رہنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں، کیونکہ خود حکم یہی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ پیدائش سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ تو ہم سب طالب علم ہیں، تو ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور جب خدا کے گھر کی خاطر، مسجد کی خاطر، مجلس کی خاطر، پرسہ کی خاطر، عزاداری کی خاطر یا عبادت کی خاطر انسان آتا ہے، تو یہ دن یا یہ رات بڑے مخصوص ٹائم ہوتا ہے۔ اس وقت کو ہمیں باتوں میں اور فضول باتوں میں اور غیبت کی باتوں میں اور جھوٹ کی باتوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو ابھی سے شروع ہو رہے ہیں 24 گھنٹے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری لائف کے لیے، کیونکہ آج کی جو رات ہے، یہ رات آپ کی اپلیکیشن کی رات ہے۔ Any kind of application you want to submit next to Allah subhanahu wa ta'ala. So tonight is the night of giving applications. جو لوگ جو بھی اپلیکیشن آج کی رات دے گا وہ کنسیڈر کی جائے گی۔ 1 مہینے تک ریفرنسز لیے جائیں گے اس بندے کے بارے میں، اس کے اعمال کے بارے میں، اور آج رات کی دی ہوئی اپلیکیشن کی فائنل اپروول لیلۃ القدر میں ٹھیک 5 ہفتے کے بعد اپروول ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 5 ہستیوں کو، 5 دنوں کو، پنجتن پاک کو، 5 ہفتوں کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ تو اگر آج کی رات، دیکھیے بعض اوقات جب اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ فلاں جاب کے لیے آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں، شروع میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 2 مہینے پڑے ہیں، 1 مہینہ پڑا ہے، 1 ہفتہ پڑا ہے، میں ڈیڈ لائن سے پہلے اپلیکیشن دے دوں گا۔ لیکن اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیڈ لائن آ جاتی ہے اور انسان کے بہت سارے ڈاکومنٹ جو اسے جمع کرانے ہوتے ہیں وہ نہیں کرا پاتا، اور آخرکار وہ کلوزنگ ڈیٹ پہ جو اپلیکیشن اس کو سبمٹ کرنی تھی وہ نہیں کر پاتا۔ تو ہماری غفلت، ہماری دنیا داری ایسا نہ ہو کہ آج جو اپلیکیشن سبمٹ کرنے کا دن ہے، وہ تمام ڈاکومنٹس، وہ تمام ریفرنسز جو ضروری ہے کہ ہم اپنی اپلیکیشن میں آج جمع کرا دیں۔ ایسا نہ ہو کہ غفلت کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے، دنیا داری کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے، باتوں کی وجہ سے ہم آج کی یہ مہلت ضائع کر دیں اور پھر سارا سال ہاتھ ملتے رہیں۔ یہ فرصت اللہ نے دی ہے، ہمیں اس سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھیے۔ اب وہ بات جو مولا نے فرمائی، موتو قبل ان تموتو، لوگوں مر جاؤ قبل اس کے کہ تمہاری ریل موت آئے۔ اب جب انسان مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ایک عرفانی اور روحانی پہلو ہے کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے، روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ منزل، یہ مقام کب آتا ہے؟ جب موت آتی ہے۔ تو مولا یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو روحانی طور پہ اتنا بلند کرو، عرفانی طور پہ اتنا بلند کرو کہ تمہارے اندر یہ صلاحیت ہو کہ جب چاہو جہاں چاہو، تمہارے اندر یہ صلاحیت ہو کہ اپنی روح کو اپنے جسم سے الگ کر سکو۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے۔ نجف اشرف میں ایک عالم تھے، بڑی سخت زندگی تھی، شادی شدہ تھے، اور ان کی ساس بھی ان کے گھر میں رہتی تھی، اور ان کی ساس بہرحال اپنی گفتگو سے، الفاظ سے، تانوں سے بہت زیادہ ان کو تنگ کرتی تھی۔
اور وہ ہمیشہ اپنے استاد کے پاس جاتے ہیں کہ میں اب ناقابل برداشت حد تک پہنچ چکا ہوں. تو استاد ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے تیرے لیے معرفت کا دروازہ، عرفان کا دروازہ، عالم الغیب کا دروازہ بھی اسی احساس کے وسیلے سے رکھا ہے. یعنی جتنی تجھے تکلیف ہوگی، جتنا تو صبر کرے گا، اس صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو تجھے عطا کرے گا. اور پھر کچھ عرصہ کے بعد ایک دن جب بہت زیادہ اس کو سنایا گیا، گالیاں دی گئی، جب اتنی اس کی انسلٹ ہو سکتی تھی وہ کی، اور وہ پریشان ہو کے غم کی حالت میں نجف سے نکلا اور صحرا کی طرف چلا گیا. تو صحرا میں اچانک کیا دیکھتا ہے کہ اس کی روح اس کے جسم سے الگ ہو گئی ہے. وہ جسم کو بھی دیکھ رہا تھا، وہ اپنی روح کو بھی دیکھ رہا تھا. تو یہ چیزیں مولا جو فرمایا کہ موتو قبل ان تموتو، کہ موت سے پہلے اپنے آپ کو مارو، تو ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو روحانی اور عرفانی اور کمالات کے حوالے سے اس قابل بناؤ کہ کمل اس کے کہ موت کے وقت تمہاری روح اور جسم جو الگ ہوتی ہے، تم اپنی زندگی میں اس قابل ہو کہ جب چاہو روح کو جسم سے الگ کر کے دیکھ بھی سکو. اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد بہت زیادہ منافع اور فائدے اور انسان کے ایمان میں جو اضافہ ہوتا ہے جب انسان اس منزل پہنچے، وہ الگ ہے. صلوات پڑھی. دوسری بات جو ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مار ڈالو. جب انسان مرتا ہے تو پھر وہ گناہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا. وہ سن رہا ہوتا ہے، وہ سوچ بھی رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ کر نہیں پاتا. مرنے والا شخص سن بھی رہا ہے، چاہ بھی رہا ہے کہ کچھ کرے، اپنے حساب سے آوازیں بھی اور چیخ و پکار بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن نہ آواز نکلتی ہے نہ ساتھ والے سنتے ہیں. تو اسی طرح مولا یہ فرماتے ہیں کہ جب تم زندہ ہو، جب کچھ بولنے کے قابل ہو، جب کچھ کرنے کے قابل ہو، تو جس طرح مرنے والا شخص کچھ نہیں کر پاتا، اپنے آپ کو ویسا بناؤ. اپنے جسم پر اور سوچ پر اتنا کنٹرول لے آؤ کہ کوئی گناہ نہ کرو، کوئی زبان سے جھوٹ مت بولو، تہمت نہ کرو، غیبت نہ کرو. اپنے آپ کو مار ڈالو، اپنے نفس کو مار ڈالو. اور جو شخص اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو مار ڈالتا ہے، زبان پہ کنٹرول کرتا ہے، ہاتھ پہ کنٹرول کرتا ہے، اور A to Z اپنے آپ کو اللہ کا مطیع و فرما بردار بنا دیتا ہے، اپنے نفس کی بات نہیں سنتا، اپنی خواہشات کی بات نہیں سنتا. کیونکہ جب آدمی مر جاتا ہے، روح وہی کچھ کرتی ہے جو اس کو خدا کا حکم ہوتا ہے. تو جب انسان اپنے اختیار میں ہو اور وہی کچھ کرے جو اس کا خدا چاہتا ہے، تو یہی مولا متقیان چاہتے ہیں کہ لوگوں جب تم مر جاؤ گے اور کچھ نہیں کر پاؤ گے اور دوسروں کے رحم و کرم پہ ہوگے، تو اس سے بہتر ہے اپنی نفسانی خواہشات کو، اپنے گناہوں کو پہلے کنٹرول کر لو، تاکہ تمہارا پروردگار تمہیں وہ کچھ عطا کرے جو تم مرنے کے بعد جا کے دیکھو گے. صلوات پڑھی. آج کی رات کی جو ایک فضیلت ہے وہ یہی ہے کہ یعنی موتو قبل ان تموتو، اپنی خواہشات کو مار ڈالو، اپنے نفس کو کچل ڈالو، اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کا مطیع و فرما بردار بنا دو. تو یعنی توبہ کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، شب برات ہے. برات یعنی کس سے برات، کس سے نفرت کا اظہار کریں گے؟ شرک سے، کفر سے، گناہ سے، نفاق سے. ہر وہ چیز جو انسان کے ایمان کے لیے، رسول اللہ اور آل رسول کے لیے اور اللہ کے لیے، ہر وہ چیز جو اللہ کی دشمن ہے، محمد و آل محمد کی دشمن ہے، ہمارے ایمان کی دشمن ہے، ہم نے اس سے اظہار نفرت کرنا ہے، اظہار برات کرنا ہے. اللہ کے سامنے ہم اعلان کرنے والے ہیں آج کہ اے اللہ ہم اظہار برات کرتے ہیں ہر قسم کے شرک سے، کفر سے، نفاق سے، گناہ سے. اور یہ اعلان کرنے کے بعد
ہم ان سب چیزوں کو چھوڑ کر، ان سے نفرت کا اظہار کر کے، ان سے دشمنی بنا کے تیری پناہ میں آ رہے ہیں۔ اب جب انسان اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو لے آتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ تو دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، اللہ انسان کی سوچوں کو بھی جانتا ہے، اللہ ہماری کمزوریوں سے بھی واقف ہے۔ جہاں انسان کمزوریوں سے لغزش ہوتی ہے، پروردگار مدد کرتا ہے اپنے بندے کو، اس کی سوچ کو، اس کے نفس کو، اس کی روح کو اتنا قوی بنا دیتا ہے کہ پھر کوئی بھی شیطان، کوئی بھی طاغوت، کوئی بھی مشرک، کوئی بھی کافر، کوئی بھی منافق انسان کے ایمان کو ہلا نہیں سکتا، اس کو صراط مستقیم سے ہٹا نہیں سکتا۔ لیکن اس معیار پر، اس طاقتور ایمان کو حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ انسان کو اپنا خلوص توحید کی طرف، خلوص نبوت و امامت کی طرف ثابت کرنا پڑتا ہے۔ پہلے ہم اپنے خلوص کو ثابت کریں کہ ہم خلوص کے ساتھ اظہار براءت کر رہے ہیں آج، یعنی ہر وہ چیز جو اللہ کی دشمن ہے، جس سے اللہ نفرت کرتے ہیں، ہم بھی نفرت کر رہے ہیں۔ اس خلوص کو جس دن ثابت کر دیں گے پروردگار، پھر ہمیں اتنا قوی اور مضبوط کر دے گا کہ پھر کوئی شیطان ہمیں بہکا نہیں سکتا، پھر اس کے وسواس میں اور بہکاوے میں ہم آ نہیں سکتے۔ تو اس لیے یہ توبہ کی رات، یہ شب برات، گناہوں سے دوری کی رات، نفرت کی رات، شیطانوں سے اظہار دشمنی کرنے کی رات، اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اللہ کے قرب پانے کی رات، خلوص کی رات، ایمان کی رات، تقوی کی رات، محبت کی رات، ایمان کی رات ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جیسا کہ قرآن پاک میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، کہ لیلۃ القدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح کو اللہ نازل کرتے ہیں۔ روح ملائکہ نہیں، ایک الگ مخلوق ہے۔ ملائکہ اور روح لیلۃ القدر کی رات کو نازل ہوتے ہیں۔ کس پر نازل ہوتے ہیں؟ جب تک حجت خدا نہ ہو فرشتے کسی پر نازل نہیں ہوتے۔ تو ہمارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے اور صیغہ مضارع کا ہے۔ مضارع میں پریزنٹ اور فیوچر ٹینس ہوتا ہے عربی میں۔ اگر صرف رسول اللہ کی حد تک نازل ہونے والی بات تھی تو پھر ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا۔ قیامت تک رسول اللہ کے بعد بھی قرآن کہہ رہا ہے اور رسول اللہ بھی فرما گئے کہ ہر سال ماہ مبارک رمضان بھی آئے گا، لیلۃ القدر بھی آئے گی، اور اس لیلۃ القدر میں فرشتے اور روح بھی نازل ہوں گے۔ اب فرشتے اور روح کس پر نازل ہوتے ہیں؟ یا خدا کا نبی ہو یا خدا کا ولی ہو۔ تو رسول اللہ فرما گئے ان کے بعد ان کے 12 خلفاء، 12 امام، 12 جانشین ہیں، اور آج کے زمانے جو حجت خدا ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ اب فرشتے ہر لیلۃ القدر میں کس پر نازل ہوتے ہیں؟ امام مہدی علیہ السلام پر۔ تو اس لیے یقین رکھنا پڑے گا، ایمان رکھنا پڑے گا کہ رسول اللہ کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہوئی۔ امام سے ڈیوائن لیڈر سے، امام سے، ہادی سے، حجت خدا سے زمین ایک لمحے کے لیے بھی خالی نہیں ہوئی، اس لیے کہ اگر حجت خدا نہ ہو تو پھر جو میڈیم ہے اللہ اور بندوں کے درمیان وہ کٹ جائے، وہ ختم ہو جائے اور دنیا بھی برباد ہو جائے۔ تو وہ حجت خدا آج امام زمان علیہ السلام کی صورت میں موجود ہے، اور آج کی رات
امام زمانہ علیہ السلام کی رات ہے. آج کی رات وہ رات ہے کہ جب رسول اللہ کے گھر میں، حضرت بطول کے گھر میں، امام حسین علیہ السلام کے گھر میں اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں پروردگار نے اپنے اس نور کو نازل کیا. امام مہدی علیہ السلام امام زمان یعنی امام آف دا ٹائم، امام زمانہ علیہ السلام کی صورت میں ہمارے آخری اور 12ویں امام اور ہادی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس رات اس دنیا میں انسانوں کے درمیان بھیجا. تو یہ رات جہاں شیاطین سے، دشمنان خدا محمد و محمد سے دوری کی اور نفرت کی رات ہے، تو یہ رات امام سے محبت کی رات ہے. یہ رات نور سے، ہدایت سے، قربت کی رات ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم مغفرت چاہو، توبہ کرنا چاہو تو آؤ در رسول پر، در فرزند رسول پر، حجت خدا کے دروازے پہ آؤ، خود بھی توبہ کرو، خود بھی گڑ گڑاؤ، خود بھی گریہ ازاری کرو، اور میری حجت سے بھی ریکویسٹ کرو کہ وہ بھی آپ کے لیے دعا کریں، شفاعت کریں. تو تب اللہ تعالیٰ کو اس دعا کو قبول کرتا ہے اور مومنین کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. صلوات پڑھیے. تو اس لیے اس وسیلہ کو، حجت خدا کو، امام کو، کہ جس کو اللہ نے اسی رات بھیجا. اور یہ مہینہ رسول اللہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ محمد والے محمد کا مہینہ ہے. پہلی شعبان سے آخری شعبان تک دیکھیں کن کن کی ولادت ہوئی ہے، کون کون سے دن ہیں. محمد والے محمد کے نور سے پر نور مہینہ یہ. اور اس کے عین وسط میں، عین مڈل میں اللہ نے اس ہادی برحق کو اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا کہ جس کے بارے میں خود قرآن اور رسول اللہ فرما گئے کہ جب مہدی کا ظہور ہوگا تو مہدی اس دنیا سے، انسانوں سے ظلم کو، جور کو، فساد کو ختم کر دیں گے اور دنیا میں محبت کو، امن کو، آشتی کو پھیلا دیں گے. تو جو مہدی کے چاہنے والے ہیں، جو مہدی کے ماننے والے ہیں، جو مہدی سے عشق کرنے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہی کام جو امام زمانہ علیہ السلام نے آ کے کرنا ہے، اس کام کو ہم ابھی سے شروع کریں. ہم جو ان کے سپورٹر ہیں، ہم جو ان کے ہیلپر ہیں، ہم جو ان کے فالوور ہیں، ہم جو ان کے اوبیڈینٹ ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ظاہر ہو کے آ کے کہیں اور تلوار کے ساتھ حکم دیں اور ڈنڈے کے ساتھ کہیں کہ جاؤ یہ کام کرو، کیوں نہ ایک مطیع اور فرما بردار غلام کے طور پہ امام کے کام کو ابھی سے کرنا شروع کریں تاکہ ہماری امام سے محبت اور عشق واضح اور آشکار ہو. کیونکہ عشق مہدی عشق محمد مصطفیٰ ہے. عشق محمد مصطفیٰ عشق خدا ہے. تو اس لیے ابھی سے اس عشق کو ثابت کرو. دنیا میں انسانوں کے درمیان محبت کو پھیلاؤ، احترام کو پھیلاؤ، امن کو پھیلاؤ. ہر وہ چیز جو دنیا کے انسانوں کے امن کو برباد کرتی ہے، جو ٹیررسٹ پیدا کرتی ہے، جو دشمنیاں پیدا کرتی ہے، جو نفرت پیدا کرتی ہے، جو گرج پیدا کرتی ہے، جو منافقت پیدا کرتی ہے، مہدی کے چاہنے والے اور ماننے والوں کو یہ کام نہیں کرنے چاہیے تاکہ مولا کے کام کو ہم آسان کر سکیں. صلوات پڑھیے. ایک مرتبہ ایک شخص حج کو جا رہا تھا، راستے میں اپنے قافلے سے جدا ہو گیا، اکیلا تھا، چلتا رہا، لیکن ڈیزرٹ تھا. اس زمانے میں ظاہر نہ فون تھے، نہ روڈز تھے، نہ گاڑیاں تھی، کچھ بھی نہیں. تو چلتے چلتے بے ہوش ہو گیا. لیکن بے ہوش ہونے سے پہلے جب گرا زبان پہ یہی تھا، یا ابا صالح ادرکنی، یا ابا صالح. امام مہدی علیہ السلام کا یہ لقب ہے، ابا صالح. آپ کے ایک بیٹے کا نام صالح بھی ہے.
یا ابا صالح ادرکنی۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی شخص ہے، عربی لباس پہنا ہوا ہے اور اس کو جگا رہا ہے۔ جگانے کے بعد ظاہر تھکا ہوا بھی تھا اور کافی دنوں سے کھانے پینے کا بھی کچھ نہیں تھا، بھوکا بھی تھا، پیاسا بھی تھا۔ تو کہا کیا چاہیے؟ تو سب سے کہا کہ مجھے پیاسا ہوں، اگر پانی ہو تو پلا دیں۔ تو مولا نے ان کو پانی دیا۔ جب اس نے پانی دیا، پیا اور شکر ادا کیا، شکریہ ادا کیا، تو اس وقت امام زمان علیہ السلام نے ایک جملہ کہا کہ ہمارے شیعہ، ہمارے محبین، ہمارے چاہنے والے ہم سے اس پانی جتنی محبت بھی نہیں کرتے، یعنی جتنی محبت ہمیں پانی سے ہے نا، ہم اتنی محبت بھی امام زمان علیہ السلام سے نہیں کرتے۔ اگر واقعا محبت ہو تو ہمارے شب و روز اسی امام کی محبت میں، عشق میں، ذکر میں، فریاد میں، گفتار میں اور زیارت کی تڑپ میں گزرے۔ ایک شخص ہے جن کا نام ہے علی بن ابراہیم محضیار، اہواز کے رہنے والے تھے اور یہ کئی اماموں کے صحابی رہے ہیں، بہت بڑے فقیہ تھے، مجتہد تھے، عالم تھے، کئی احادیث ان سے روایت ہوئی ہیں۔ امام زمان علیہ السلام کی زیارت کے عشق میں اہواز سے 20 حج انہوں نے پیدا کیے۔ ایک حج واجب ہے اور اس کے بعد مستحب ہے حج کرنا، اور آج کی جو رات ہے اس میں جو دعائیں کرنی چاہیے اس میں ایک دعا یہ بھی ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس سال، یعنی اپلیکیشن آپ سبمٹ کر رہے ہیں کہ اللہ اس سال اپنے گھر کی اور اپنے محبوب کے در کی زیارت اور حج ہمیں نصیب فرما۔ یہ آج کی دعاؤں میں سے ایک، یعنی جو بھی حج پہ جاتا ہے وہ اس رات کو اگر دعا کرتا ہے، اپلیکیشن سبمٹ کرتا ہے تو اس کی قبول ہوتی ہے، ادروائز نہیں ہوتی۔ حج و زیارات کی دعاؤں کے لیے آج کی رات بہت امپورٹنٹ ہے، رزق و روزی میں اضافے کے لیے آج کی رات بہت امپورٹنٹ ہے، ایج میں، عمر میں اضافے کے لیے آج کی رات بہت امپورٹنٹ ہے، مغفرت کے لیے اور توبہ کی قبولیت کے لیے آج کی رات بہت امپورٹنٹ ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے وقت کے امام کی قربت اور ان کی عنایت حاصل کرنے کے لیے آج کی رات بہت امپورٹنٹ ہے۔ انشاءاللہ کچھ اعمال نماز کے بعد اجتماعی طور پہ ہوں گے، لیکن کوشش کریں کہ آج کل تو راتیں بھی چھوٹی ہیں، 2:30 بجے صبح بھی ہو جاتی ہے، تو کوشش کریں کہ نماز فجر تک نہ سوئیں۔ اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو یہ رات جاگ کے گزاریں، لیکن بہرحال جو ریکمینڈڈ ہے وہ 4 رکعت نماز ہے، 1 دفعہ سورہ حمد اور 100 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہر رکعت میں۔ دوسری جو نماز ہے وہ 100 رکعت نماز ہے اور ہر رکعت میں 1 دفعہ سورہ حمد اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنی چاہیے۔ تو بہرحال جاگیں، قرآن پڑھیں، یہ نمازیں پڑھیں یا قضا پڑھیں، جو بھی سلسلہ ہے کوشش کریں کہ آج کی رات امام زمان علیہ السلام سے وصل کی، زیارت کی، قربت کی بات کریں، کیونکہ امام زمان علیہ السلام کی قربت ہی حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت ہے۔ امام علیہ السلام کی قربت ہی پروردگار کی اطاعت اور عبادت کا نام ہے، کیونکہ اللہ نے کبھی بھی اپنے دین کو، اپنی تعلیمات کو براہ راست انسانوں کو نہیں دیا۔ اللہ نے ہمیشہ ہدایت پیغمبروں کے ذریعے، ان اوصیاء کے ذریعے، ولیوں کے ذریعے، ائمہ طہار کے ذریعے پہنچائی ہے۔ تو اس لیے اللہ یہی پسند کرتا ہے کہ ان کی حجتوں کے وسیلے سے ہم اللہ تک پہنچے۔ تو آج کی رات وسیلے کی رات ہے، آج کی رات توبہ اور امام زمان علیہ السلام کی رات ہے، آج کی رات گریہ ازاری کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، رونے کی رات ہے۔ تو ہمیں جاگ کر گزارنا چاہیے،
تو وہ شخص جس کا نام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا علی بن محزیار حوازی، ہر سال حج پہ اس نیت سے جاتا تھا، کیونکہ احادیث متواتر کہ امام مہدی علیہ السلام ہر سال حج کے موقع پر مکہ میں تشریف آتے ہیں، یعنی حج کرنے آتے ہیں۔ صلوات پڑھیے آگے آ والدی کے صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ تو سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں پروردگار فرما رہے فیہ آیات بینات کہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں ہیں۔ حج کے لیے اللہ کی واضح آیات ہیں، واضح نشانیاں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم ہے۔ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو بیت اللہ، اللہ کے گھر اور مقام ابراہیم کے درمیان داخل ہوا، اسی لیے ہمارے لیے ریکمینڈڈ ہے کہ جب ہم طواف کریں تو مقام ابراہیم کے اندر رہیں۔ قرآن کی طرف سے یہ ہے کہ حج میں اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے انوار ہیں، ہدایت ہے، اس لیے حج پر جاؤ۔ اور جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آج کی رات حج کے لیے، رسول اللہ کی زیارت کے لیے، آئمہ بقیع کی زیارت کے لیے درخواست دینے کی رات ہے۔ نیت کرو، دعا مانگو، گڑ گڑاؤ۔ بعض اوقات لاکھوں اور ملین پاؤنڈ ہوتے ہیں، لیکن جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے یہ اپلیکیشن کی اپروول نہیں ہوتی، انسان جا ہی نہیں سکتا۔ بعض لوگ جاتے ہیں، مکہ اور مدینہ سے پہلے ڈیتھ ہو جاتی ہے، بعض لوگ یہاں سے نہیں جا سکتے۔ تو اس لیے آج خلوص کے ساتھ، عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بعض لوگ کہیں گے کہ میرا تو ارادہ نہیں ہے اس لیے میں دعا کیوں کروں، یا میرے پاس پیسے نہیں اس لیے دعا کیوں کروں۔ تو کم از کم نیت کرنے اور دعا کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم جو دنیا کے غلام ہیں، ہم جو اس دنیا اور اپنے رشتوں کے اسیر اور غلام بن چکے ہیں، ہم اچھی دعائیں کرنے کے قابل بھی نہیں رہے۔ ہماری تمام کی تمام دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ اگر بیمار ہے تو ہمیں شفا دے دے، اگر نوکری نہیں ہے تو نوکری دے دے، اگر پیسوں کی کمی ہے تو پیسے دے دے، اور اگر اچھی گاڑی ہے تو اس سے مہنگی گاڑی دے دے۔ یہ ہماری دعائیں ہوتی ہیں۔ کبھی ہم نے یہ دعا بھی مانگی کہ اے اللہ اپنے گھر کی زیارت ہمیں نصیب فرما۔ کبھی یہ دعا مانگی یا اللہ ہمیں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کی زیارت نصیب فرما۔ کبھی ہم نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ نواز رسول امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ تو انسان کا اچھا، پھر جو بھی انسان اچھے کام کی نیت کرتا ہے اللہ نیت کا بھی ثواب دیتا ہے۔ تو نیت کر لو اور آج رات دعا مانگو، اس کے بعد خدا پہ چھوڑ دو، خدا اسباب پیدا کرے گا۔ اور ہمارا کام کیا ہے؟ مثلا اللہ نے کہا کہ توکل کرو، اور توکل کی رسول اللہ نے مثال کیا دی؟ اس وقت لوگوں کے پاس اونٹ ہوتے تھے، تو کہا کہ تم جب باہر سے آتے ہو اور مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہو تو ایسے کرو کہ اونٹ کی رسی کو کسی چیز کے ساتھ باندھ دو اور پھر اللہ پہ توکل کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ آؤ مسجد میں اندر چلے جاؤ اور اونٹ کو کھلا چھوڑ دو اور کہو میں نے اللہ پہ توکل کیا۔ تو آپ بھی کیا ہے کہ نیت بھی کرو، دعا بھی مانگو اور کوشش کرو اسباب پیدا کرنے کی۔ اس کے بعد خدا پہ توکل کرو، خدا آپ کے سفر کے اخراجات خود پیدا کر دے گا۔ اور حج کے جتنے اخراجات ہیں اللہ کا وعدہ ہے اللہ وہ تمہیں واپس کر دے گا۔ 2 سال پہلے ایک شخص ہمارے ساتھ حج پہ گیا، اب اس نے کہا کہ میں نے جب نیت کی تو میرے پاس کچھ نہیں تھا، کام اس کا ٹیلر یہیں پہ درزی تھے، 10-12 پاؤنڈ 15 پاؤنڈ اس سے زیادہ وہ سلائی کے بھی نہیں لیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں 3 مہینے جو حج سے رہتے تھے میرے پاس اتنا کام آیا کہ میں نے حج کے جتنے پیسے دینے تھے وہ بھی دے دیے
اور اس کے بعد مجھے گھر کے بچوں کے اخراجات کے لیے بھی پیسے بچ گئے، تو اللہ جانے سے پہلے تمام کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور صاحب کربلا کی زیارت کے لیے انہوں نے ارادہ کیا، جتنا خرچ ان کا کربلا کی زیارت میں ہوا بالکل عین وہی رقم امام حسین علیہ السلام نے لوٹنے کے بعد پورا چیک دے دیا۔ تو بات ہے خلوص کی، محبت کی۔ تو جب انسان نیت کر لے اور پھر نیت کے ساتھ دعا کرے، کیونکہ بہت اوقات ہمارے گناہ ہیں جو ہمیں ان مقدس اور نورانی اور پاک ہستیوں کے پاس جانے نہیں دیتے۔ اللہ کے گھر بیت اللہ نور ہے، تو ممکن ہے ہمارے گناہ وہاں تک نہیں جانے دیتے۔ تو انسان نیت کرے، دعا کرے، توبہ کرے اور پھر کوشش کرے، اس کے بعد اللہ پہ توکل کرے، اللہ اسباب ضرور پیدا کر دے گا۔ صلوات پڑھیے۔ ہمارا جو آیت آپ کی خدمت میں عرض کی وہ یہی ہے کہ حج اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس میں سے ایک نشانی اللہ نے جو قرآن میں ذکر کی وہ مقام ابراہیم علیہ السلام ہے، اور جو مقام ابراہیم اور کعبہ کے درمیان داخل ہو گیا تو اللہ کہتا ہے وہ امن میں ہے، امان میں ہے۔ ومن داخلہ کان آمنا، جو اس مقام میں داخل ہو گیا تو اللہ نے اس کو بخش دیا، وہ امن میں ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں میں سے جس کے پاس استطاعت ہے۔ اب استطاعت میں مختلف چیزیں آتی ہیں۔ پہلی استطاعت ہے نیت کرنا، یہ سب کے پاس ہے۔ دوسری استطاعت ہے دعا کرنا، یہ سب کے پاس ہے۔ تیسری استطاعت ہے پلاننگ کرنا، ایفرٹ کرنا، یہ سب کے پاس ہے۔ اور اس کے بعد مال اللہ دے دی تو چلے جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں جس کے پاس استطاعت ہے، یہ بہت سارے فیکٹر استطاعت کے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، وہ ضرور حج پہ آئے۔ اور آگے والا حصہ ہمیں عام طور پہ معلوم ہی نہیں ہے کہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جس کے پاس استطاعت ہو، ایبیلٹی ہو، وَمَنْ كَفَرَ، اور ریجیکٹ کرے، وہ اللہ کے گھر کی زیارت کو، بیت اللہ کے حج کو نہ آئے تو اس نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ یعنی جو جان بوجھ کر حج پر نہیں جاتا وہ کافر بن جاتا ہے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تم نے مجھے جھٹلایا، اللہ کہتا ہے تم نے میرے گھر میں میری زیارت پر، میرے رسول کی زیارت پر آنے سے انکار کیا، اب جاؤ جہاں جہنم میں جاتے ہو، مجھے تمہاری کوئی غرض نہیں ہے، نہ تمہارے اسلام کی پرواہ ہے، نہ تمہارے ایمان کی پرواہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تو عالمین سے بھی غنی، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر تمہیں اللہ کی پرواہ نہیں ہے ذرا سوچو، قبر میں اگر اللہ کی مدد نہ ہو، روز محشر اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو کیا ہوگا؟ تو اس لیے آج کی رات حج کی رات عمرہ کے لیے، حج کے لیے، زیارت کے لیے دعا مانگنے کی رات ہے، اور یہ دعا یقیناً امام مہدی علیہ السلام کے وسیلہ سے قبول ہوگی۔ اور پھر آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے وہی علی بن محزیار کی، اور اس بات کو ختم کریں۔ وہ شخص اس نے واجب حج کیا ہوا تھا، اس کے بعد 20 حج اس نے پیدل کیے آواز سے مکہ تک، اور ہر سال جو کہ احادیث میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ہر سال حج کرنے آتے ہیں، اور جو اپنے مخلص پر مخصوص بندے ہوتے ہیں ان کی زیارت بھی کراتے ہیں، ان سے گفتگو بھی کرتے ہیں، اور جو مشکل میں ہوتے ہیں ان کی مشکلات کو بھی حل کرتے ہیں۔ تو یہ 20 حج انہوں نے پیدل اس نیت سے کیے کہ میں جاؤں گا اور مجھے مولا کی زیارت نصیب ہوگی۔ بہرحال 1 کیا، 2 کیا، 3 کیا، کیونکہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ مومن اپنے ایمان پر، اپنی عبادات پر استقامت کرتا ہے، اسٹیڈ فاسٹ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے ایک دن کرتا ہے دوسرے دن خدا حافظ، ایک دفعہ کیا اور دوسرے دفعہ چھوڑ دیا، ایک دفعہ کبھی چیریٹی کی پھر کبھی نہ کی، ایک دفعہ حج کر لیا اس کے بعد بھول گیا، ایک دفعہ زیارت کر لی اس کے بعد بھول گیا۔ نہیں، مومن کا کام یہ ہے کہ اس کے اندر کنٹینیوٹی ہوتی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ تھک ہار کے سو جاتا ہے، نہیں، مومن ہمیشہ چوک و چوبند ہوتا ہے، اور مومن
جس ہدف کو طے کرتا ہے اس کو حاصل کرنے سے پہلے آرام نہیں، سکون نہیں کرتا. تو ان کا ارادہ تھا کہ حج کے ذریعے چونکہ امام مہدی علیہ السلام وہاں پر آتے ہیں تو ان کی زیارت نصیب ہوگی. تو 1 2 3 4 5 10 15 آخر کار 19 حج جب کر چکا اور امام مہدی علیہ السلام کی زیارت نہ ہوئی تو 20ویں سال ایک رات خواب میں دیکھتا ہے کہ کسی نے آواز دی، اے علی اگر چاہتے ہو امام مہدی علیہ السلام کی زیارت کرنا تو تیاری کرو، انشاءاللہ اس سال تمہاری حاجت پوری ہوگی. اس نے اپنے دوستوں کو تیار کیا اور ایک قافلہ بن گیا. باقی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا طوفان ہے، کیا عشق ہے، کیا آگ ہے محبت کی. پہلے کوفہ میں گئے، وہاں پہ تڑپتا رہا، کربلا میں گئے شاید زیارت ہو جائے، نہ ہوئی. مدینہ گئے شاید زیارت ہو جائے، نہ ہوئی. حج شروع ہو گیا اور حج کے اعمال ختم ہو گئے، طواف ہو گیا، عمرہ ہو گیا، زیارت نہ ہوئی. اور جب آخر میں واپس جانے کی تیاری کر رہے تھے تو حرم خدا میں بیٹھے رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے. تو اچانک کسی نے آ کے کہا، علی جس کے لیے تڑپ رہے ہو ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ کہا اسی کے لیے تو آیا ہوں. تو کہا ایسے کرو کہ آدھی رات کو شیب ابی طالب میں آنا اور میں تمہیں وہاں ملوں گا. وہاں پہ گئے تو وہی شخص ایک اونٹ لے کے پہلے انتظار کر رہا تھا. دونوں سوار ہوئے، وہاں سے عرفات گئے، مینا گئے اور پھر طائف گئے. اور طائف سے آگے سفر کرتے ہوئے صبح کی نماز پڑھی اور پھر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا قلعہ ہے اور اس کے اوپر ایک سنہری اور سبز رنگ کا خیمہ لگا ہوا ہے اور وہاں سے ہر طرف نور پھیل رہا ہے. علی بن محزیار پوچھتے ہیں، اے بندہ خدا یہ خیمہ کن کا ہے، یہ نور کن کا ہے؟ تو علی بن محزیار کو جواب ملا، یہ اسی رسول کے بیٹے امام مہدی علیہ السلام کا خیمہ ہے، یہ انہی کا نور ہے جن کی خاطر تو نے یہ سب صعوبتیں برداشت کی، جن کی خاطر تو نے یہ سارا سفر کیا. آگے چل پڑے. جب خیمہ کے قریب گئے تو اس نے کہا کہ مجھے اجازت لینے دو. گئے تو مولا نے اجازت دی. جب مولا کی زیارت کی تو مولا کے قدموں میں گر پڑا اور روتے روتے کہا، مولا مجھے 20 سال ہو گئے ہیں آپ کی زیارت کے لیے تڑپ رہا تھا، تو مجھے کیوں اتنا لمبا عرصہ آپ نے تڑپایا؟ تو امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں، اے محزیار ہم آپ کے سارے حالات کو جانتے ہیں. جب تم گھر سے پہلی دفعہ چلے ہم اس کو بھی جانتے ہیں، لیکن تم خود باعث تھے کہ ہم آپ تک نہ پہنچ پائیں. تو کہا میں تو یہی چاہتا تھا کہ آپ کی زیارت اسی لیے سفر کر کے آتا تھا. تو اس وقت امام زمان علیہ السلام نے کہا، اے علی تیرے اندر 3 چیزیں تھیں جو رکاوٹ بنی ہوئی تھی ہماری زیارت کو، ہماری ملاقات کو. پہلی چیز تیرے اندر دنیاوی مال کی لالچ تھی، یہ پہلا بیریئر تھا. دوسری چیز مومنین کے درمیان بعض اوقات نے اختلاف پیدا کیے. اور تیسری چیز جو ہے وہ صلوات پڑھیے، قطع رحم. بعض تیرے رشتہ دار ایسے تھے کہ جسے تو نے تعلقات توڑ لیے. 3 باتیں، مال کی محبت، قطع رحم اور مسلمان اور مومنین کے درمیان اختلاف پیدا کر